وَإِنَّ فِيهِ 90 خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس بے شک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی 90 خصوصیات ایسی رکھ دی ہے کہ جو مخلوق میں کسی کے اندر بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى یحییٰ فی زہدہ والى موسیٰ فی بطشہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ صحیح واقعی میں ابو الحمرا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح علیہ السلام کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ یحییٰ فی زُہدِہ اور یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، اور فرمایا وَإِلَىٰ موسیٰ فی بطشہ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے، اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اور پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جو کہ شرف النبی میں ہے، ابو الحمرا سے ہی روایت کی گئی ہے کہ من سرہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو شخص چاہے آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھنا، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ اور نوح علیہ السلام کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم میں ان کی بردباری میں دیکھنا چاہے، اور وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو بہقی نے اپنی اسناد سے بیان کی ہے، اس میں عبارت اس طرح ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو شخص چاہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ اور نوح علیہ السلام کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم میں بردباری میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ عیسیٰ فِي عِبَادَتِهِ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وہ حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح ہدایت السودا اور جواہر الاخبار میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من احب ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھے، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ جنہوں نے سور پھونکنا ہے قیامت والے دن، قیامت کا سور پھونکنا ہے، تو ان کی ایک ہیبت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جو اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کا فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے، جو اسرافیل علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ اور جو میکائیل علیہ السلام کو ان کے رتبہ میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ جِبْرِيلَ فِي جَلَالَتِهِ اور جو جبریل علیہ السلام کو ان کی بزرگی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ آدَمَ فِي سَلْمِهِ اور جو آدم علیہ السلام کو ان کی صلح جوئی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي خَشْيَتِهِ اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں، خشیت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خِلَّتِهِ اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلت میں، ان کی دوستی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ يَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ اور یعقوب علیہ السلام کو ان کے غم کے اندر، اندوہ میں، جو کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غم عطا کیا، اللہ تعالیٰ کے غم میں، یوسف علیہ السلام کے غم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اندوہ کی حالت میں رکھا، فرمایا کہ جو یعقوب علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ اور جو یوسف علیہ السلام کو ان کی خوبصورتی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي مُنَاجَاتِهِ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مناجات کے اندر دیکھنا چاہے، ان کی راز گوئی میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ اور جو ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کے اندر دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ یحییٰ فِی زُہدِهِ اور جو یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ عیسیٰ فِی سُنَّتِهِ
اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سنت میں، ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى يُونُسَ فِي وَرْعِهِ، اور جو یونس علیہ السلام کو ان کی پرہیزگاری میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسْبِهِ وَخُلُقِهِ، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلق میں اور ان کے حسب میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ، بس اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھ لے۔ وَإِنَّ فِيهِ 90 خَصْلَةً مِّن خِصَالِ الْأَنبِيَاءِ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس بے شک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی 90 خصوصیات ایسی رکھ دی ہے کہ جو مخلوق میں کسی کے اندر بھی نہیں رکھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔